بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی و دریا دلی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی فیاضی کے باعث خود تکلیفیں اٹھائی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا وہ فوراً اسے صدقہ کر دیتی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خالہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچ گئی۔ وہ اس پر ناراض ہو گئی کہ یہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور پھر ان سے نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ کی ناراضی بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر کر دیا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دو حضرات کو سفارشی بنا کر حضرت عائشہ کے پاس لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگی تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے۔ احادیث سن کر حضرت عائشہ رونے لگی۔ اپنی قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کو توڑنے کا خیال آ جاتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خوف خدا کے واقعات بھی بڑے مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تو قرآن کریم میں آپ کی برات میں آیات نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھ میں 10 خصوصیات ایسی ہے کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ صدقے کی کیفیت بھی نایاب تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ اکثر فرماتی کاش میں درخت ہی ہوتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوتا۔ کبھی فرماتی کاش میں درخت کا پتا ہوتی یا کوئی گھاس ہوتی۔